اللہ پہ بحث ہے، علی پہ بحث ہے، جھگڑا علی پہ ہے، لڑائی گھر گھر میں پہنچ گئی ہے۔ کچھ تو تدبر کرو، ایک لمحے چلیں ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں محبت کی بات کرتا ہوں، میں امن کی بات کر لیتا ہوں۔ ہمیشہ گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو۔ اندھیرا گولیوں کی ترتراہٹ سے ختم نہیں ہوتا، اندھیرا بھگانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرتیں نہیں، گالی نہیں، تنقید نہیں، محبت کے ساتھ بھی تو بات ہو سکتی ہے، تو محبت سے کر لیتے۔ کس بات پہ بحث ہے؟ خاندان کے بزرگ، گھر کے بڑے، گھر میں لڑائی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا لڑائی کس بات پہ ہے، اسے وجہ بتائی جاتی ہے تو وہ بزرگ بیٹھ کے یا بشا جی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے۔ چلے اتنے پورے ہندوستان سے جگہ جگہ سے لوگ اس قدیمی اور روحانی مجلس میں شریک ہیں، تو آج سیدہ کے عنوان سے اس مجلس کی دوسری نشست میں اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، محبت سے کر لیتے۔ ادھر بھی کتابوں کے ڈھیر ہیں، ادھر بھی کتابوں کے ڈھیر، ادھر بھی روایت دکھائی جا رہی ہے، ادھر بھی روایت دکھائی جا رہی ہے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر رہا ہوں، میں ہمیشہ ممبر پہ کبھی بھی میں خطیب ذاکر نہیں، میں امام حسین علیہ السلام کا ایک ماتمی ہوں۔ ہم پریشان ہیں کہ ادھر والی دلیل ہے، ادھر دلیل ہے، اس کا حل نکالتے ہیں۔ کیا لڑائی ہے؟ کیا بحث کیا ہے؟ کہ جی بحث یہ ہے علی واجب ہے یا مستحب۔ اچھا صرف اتنی بحث ہے؟ تو اسے اگر ہم کوئی ریفرنس نہ دیں، عقلی دلیل سے حل کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ دلائل کی زبان جو ہوتی ہے وہ حوالوں سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ کیا لڑائی ہے؟ علی مستحب ہیں یا علی واجب؟ ٹھیک ہے، اسے ابھی طے کر لیتے، ابھی یہ سارا مجمع جج بن جائے گا، میں دلیل دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیں۔ مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ دادا بہت دے چکے، پورا مجمع خاموش بھی ہو جائے مجھے بارے میں، لیکن دلیل کو ذہن میں رکھنا۔ مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ آپ نے کہا نا علی مستحب ہیں، تو تعریف کیا ہے؟ محبت کے ساتھ جواب دیجیے، بڑی محبت کے ساتھ۔ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکی میں اضافہ ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ قبلہ میں ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تائید میری دلیل بنی۔ مستحب سے کہتے ہیں مولا کے انتہائی محبت کرنے والوں، میرے لیے بڑی، میں احترام کرتا ہوں علماء کا، جو علی کے نوکر ہوں، جو مولا علی سے محبت کریں، آل محمد سے محبت کریں۔ یہ مجھ جیسے طالب علم کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، دور سے آئے، میرے لیے قابل احترام۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ ان سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں کہ اگر میری بات میں ہلکا سا بھی فرق ہو تو آپ پلیز مجھے روکیے گا۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نوافل پڑھیں تو مستحب ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہیں، شعبان میں رکھے تو مستحب ہے۔ نیکیاں ملیں گی، چھوڑنے سے عذاب نہیں آئے گا۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب آئے۔ مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا، واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا۔ یہاں سے لے کے باہر بازار، روڈ، سکرینوں کے سامنے اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں یہ مجلس سنی جا رہی ہے، میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے پوری شیعہ قوم کے سامنے ہندوستان کی اس مرکزی مجلس میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرنے لگا ہوں، اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ یا تو مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیں کہ اس نے لا الہ کو چھوڑا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا علی ولی اللہ کا۔
تشدد کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، انتہا پسندی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی سوچ کسی پہ ٹھونس نہیں سکتے، علم سے بات کر لیتے، دلیل سے بات کر لیتے۔ کیوں آیا تھا غدیر میں حارث پہ عذاب؟ کھڑا بھی نبی کے قریب تھا، اور قرآن فیصلہ کر چکا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کروا دیتا؟ رسول نے کہا میرے لیے عذاب بھیج۔ میں کیسے بھیجوں، تو ان کے درمیان رہتا ہے۔ ابو جہل پہ عذاب نہیں بھیجا، حارث پہ عذاب بھیجا۔ عذاب کیا آیا تھا؟ زمین پھٹی تھی، کیا لگا تھا؟ آپ سارے جانتے ہیں، آپ کیوں امتحان لے رہے ہیں میرا؟ پتھر آیا تھا، زمین سے ابھر کے لگا تھا، ہوا اڑا کے لے کے آئی تھی۔ یہاں سے ابھر کے لگتا تو مولوی کہتا حادثہ تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، کسی نے پتھر پھینک دیا، حارث پہ عذاب وہاں سے آیا جہاں سے قرآن آیا تھا۔ وہ جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ پتھر۔ کدھر سے آیا تھا؟ آسمانوں سے۔ چلو پھر حیدرآباد یہ بھی فیصلہ